آج جناب اسپیکر یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے ایک ایسے موقع کے اوپر جب کہ پورا پاکستان اور عالم اسلام تہران میں اسماعیل ہنیہ شہید ان کی شہادت کے اوپر اشک بار ہے۔ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ آج یہ معزز ایوان متفقہ طور پر اس حوالے سے قرارداد لے کے آیا ہے۔ تو جناب اسپیکر، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور اس معزز ایوان میں تشریف فرما تمام معزز ممبران کا شکر گزار ہوں، چاہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہیں یا لیفٹ سائڈ پہ ہیں۔ آج یہ ایوان ایک ایسی بھرپور آواز ہے جو کہ دنیا میں گونجے گی اور دشمنان پاکستان کے دل ہلیں گے اور پاکستان کے دوستوں کو تقویت ملے گی۔ جناب اسپیکر، میں اس حوالے سے پہلے جو اپوزیشن ممبرز پر بیٹھے معزز ممبران کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتفاق رائے سے یہ قرارداد پیش کرنے میں فراغ دلی کا ثبوت دیا، اور اسی حوالے سے میں تمام اتحادی جماعتوں کے ممبران کا اور ان کے سربراہان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس قرارداد کے حوالے سے اور کل بھی ایک اجلاس میں میری بھرپور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، اس کا میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، آج ہم اپنے بہادر فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ آج تاریخ کے بدترین ظلم و جبر اور سفاکی کا انہیں سامنا ہے۔ فلسطین آج ایک مقتل گاہ بن چکی ہے۔ صہیونی ریاست 9 ماہ سے قتل عام کر رہی ہے اور 40,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، جن میں ہزاروں بچے اور بچیاں شامل ہیں، اور خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ جناب اسپیکر، بستیوں کی بستیاں قبرستان بن چکی ہیں۔ وہ گھر، وہ گلی کوچے، وہ چوراہے جہاں کبھی بچوں کے کھیلنوں کی آوازیں آتی تھیں، جہاں مسکراہٹیں ہر وقت بکھرتی تھیں، آج وہاں پر جناب اسپیکر چیخو پکار کی صدائیں ہیں۔ ہر طرف بکھرا خون انسانیت کی روح کو جھنجھوڑ رہا ہے اور پکار پکار کر پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے آسمان کی طرف دیکھ کر کہ کب انصاف ہوگا اور کب یہ ظلم و زیادتی کی داستان ختم ہوگی۔ جناب اسپیکر، اس فلسطینی بیٹی کی پکار آج مسلسل ہمارے اذہانوں میں گونج رہی ہے، جس نے دنیا کو مخاطب کر کے یہ سوال کیا تھا کہ ہمیں اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ سوال اس ناانصافی کی وجہ سے ہے جو عالمی اداروں اور قانون پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے ہر بچے اور انصاف پسند انصاف کی
जुबान पर है। एक से दूसरे कोने तक करोड़ों मुसलमान ही नहीं, अरबों मुसलमान ही नहीं, दुनिया भर के इंसाफ पसंद और इंसानी हकूक पर यकीन रखने वाले, हर नस्ल, हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अरबों इंसान भी आज यही सवाल उठा रहे हैं। ये किसी खास सोच, मजहब या अकीदे का सवाल नहीं जनाब स्पीकर, ये दुनिया भर के इंसानों के मुसावी बुनियादी हकूक़ की फराहमी का सवाल है। ये कानून और अदल के यकसा इतलाक़ का सवाल है। ये उस बच्चे का सवाल है जिसे दुनिया में आंख खोलते ही खून में नहला दिया गया। ये उस मां का सवाल है जो आज जन्नतुल फिरदौस में मौजूद है कि उसकी शहादत के बाद उसके पेट से उसके बच्चे को निकाला गया जनाब स्पीकर। और उस यतीम बच्चे का सवाल है जो आज अस्पताल में अपनी मां को तलाश कर रहा है जनाब स्पीकर। ये उन उसूलों और कवानीन की अमलदारी का सवाल है जिसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इंसानी हकूक़ के इदारे वजूद में आए थे। असल सवाल तो उस इंसाफ का है जिसके सुनहरी असूलों पर मुश्तमिल चार्टर तैयार हुए। दुनिया भर के इंसानों को यकीन दिलाया गया कि हम दुनिया को इंसाफ का गहवारा बनाएंगे। आज हजारों शहीदों का खून लहू पुकार पुकार कर वो इंसाफ तलब कर रहा है। आज आलमी इंसाफ असूल, वादे, दावे और आलमी ज़मीर खुद कटहरे में मुजरिम खड़ा है जनाब स्पीकर, और एक दिन जवाब तो देना होगा। जब खुल्लम खुल्ला आलमी ज़ाब्तों की धज्जियां उड़ाई जाएं, जब बेगुनाह इंसानों की बस्तियां खाको खून में लथपथ कर दी जाएं, जब अक़वाम मुत्तहिदा और मीडिया के दफातर, स्कूल और अस्पताल तक दरिंदगी का निशाना बन जाएंगे, तो ऐसे सवाल तो जनाब स्पीकर पर उठेंगे। सब्र का पैमाना तो पर लबरेज होगा। फलस्तीन में सहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जुराइम की हर हद पार कर चुकी है जनाब स्पीकर। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली की करारदादें, जनेवा कन्वेंशन, इंसानी हकूक़ के एलामिये, मजहब, दुनिया के करोड़ों इंसानों का एहतजाज और जंग बंदी की अपीलें, सब कुछ ही आग और बारूद की नज़र हो चुकी है। दुनिया पर बेबसी और बेहिसी का राज है। आज पूरी दुनिया, बिलखुसूस इस्लामी दुनिया के अवाम में शदीद गम गुस्से का लावा उबल रहा है। इंसानों के कत्लेआम की मरतकब रियासत को इंसाफ के कटहरे में खड़ा ना किया गया तो अवामी गैज़ व गज़ब के लावे को रोकना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। पूरी दुनिया का अमन और तरक्की इसी में भस्म हो जाने का खतरा है। इस पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। जनाब स्पीकर, 31 जुलाई को जनाब इस्माइल हनिया को उस वक़्त शहीद कर दिया गया जब वो ईरान के नौमुंतखब सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। ये अमन की कोशिशों के लिए बहुत बड़ा धचका है। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की तरफ से जनाब इस्माइल हनिया शहीद के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए शहीद के अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स समेत हर तरह की दहशत गर्दी की भरपूर मजम्मत करता है। इस वाक़े में जो भी मुलव्वस है जनाब स्पीकर, इसे कानून के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। मैं सहूनी रियासत की बार बार जिक्र कर चुका हूँ जनाब स्पीकर, बार बार अपनी तकरीर में। एक मरतबा फिर सहूनी रियासत ने जराइम किए हैं, उन्हीं को कटहरे में लाना होगा। 10 अप्रैल को
صہیونی ریاست جناب اسپیکر عکاسی کرتی ہے اسرائیل کے سفاکانہ کارروائیوں کی۔ 10 اپریل کو اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے، اندازہ کیجئے جناب اسپیکر اس سے بڑی سفاکی کی اور داستان کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑے اور جرائم کیا ہو سکتے ہیں جناب اسپیکر؟ کہ 10 اپریل کو اسماعیل ہنیہ شہید کے 3 بیٹے حزم، عامر اور محمد اور ان کے 4 پوتے اور پوتیوں، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں، عصر حاضر کی تاریخ میں اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی کی اور کوئی داستان نہ سننے میں آئی نہ دیکھنے میں آئی۔ اور جناب اسپیکر اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر میں قربانیوں کی اور داستان کیا ہو سکتی ہے، اور تاریخ ان قربانیوں کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی، اور یہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی، یہ ضرور اپنا رنگ لے کے آئیں گی انشاءاللہ۔ اب وہ خود بھی شہادت کے بلند رتبے پر فائز ہو گئے ہیں۔ جو قوم اپنی آزادی کے لیے ایسی عظیم قربانیاں دے رہی ہو، اسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ جناب اسپیکر گزشتہ روز اتحادی جماعتوں کے ایک اجلاس میں جو ہم نے فیصلے کیے اس کے مطابق فلسطینی بہن بھائیوں سے یکجہتی اور اسرائیلی بربریت کی دو ٹوک مذمت کے طور پر آج 2 اگست کو پاکستان بھر میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان فلسطین کو امدادی سامان کی فراہمی جاری رکھے گا اور مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کی طبی امداد کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے گا، جس کے تحت فلسطینی زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے پاکستان لانے کا بندوبست کیا جائے گا۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ فلسطینی طلباء کو اپنی تعلیم، میڈیکل طلباء کو تعلیم جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے میڈیکل کالجز میں امدادی بنیادوں پر داخلہ دیا جائے گا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نہتے فلسطینیوں کی فوری طور پر انسانی ہمدردی کے تحت امداد رسائی یقینی بنائی جائے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کو مزید فعال بنایا جائے۔ آج نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں اسماعیل ہنیہ کے شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے اور اپیل کی گئی ہے۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کی ایک خصوصی قرارداد بھی ابھی ایوان میں پیش کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر ختاماً پاکستان کی سفارتی پالیسی بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور آل انڈیا مسلم لیگ کے فرمودات اور اصولوں پر مبنی موقف کی بنیاد پر آج بھی اسی مضبوطی کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ جناب اسپیکر نہ ہوگا رائے گاں خون شہیدان وطن ہرگز، یہی سرخی بنے گی ایک دن عنوان آزادی پاکستان پائندہ باد۔